السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب و احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ سب کو وقت موقع عطا فرما دیتے کہ اسا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھن تراویح ادا کی دیے اور صدقۃ الفطر بھی آخر تے ادا کیتے سے، عید الفطر دی نماز ادا کیتی سے۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی جانب تو اعلان تھی دے اذهبوا فقد غفرت لكم، وجو میں تمہارے گناہ بخش دیتن تمہارے برائیوں کو حسنات کے اندر تبدیل کر دیتے، وجو ان کو سب بخشے گھرے کو لوگ بنو۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستوں، ساری عبادت جتنی مرضی کمزور کیوں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساری عبادت کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ تو ساری چھوٹی موٹی کمزور عبادت کو بھی قبول کر کے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھن، تراویح بھی ادا کی سے جی، اور بھی زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے رہ گئے۔ اور ساری ذمہ داری کیا ہے؟ اور ساری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارو۔ میرے محترم دوستو، نیکی بھی کرو تے نیکی کو محفوظ بھی رکھو۔ صرف یہ نہیں کہ نیکی کر کے لو، نیکی کرن تو بعد نیکی دی حفاظت نہ کرو، نہیں، نیکی کرنا ضروری، نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہے جو بالکل نکما ہے، مزدوری نہیں کرتا، وہ آدمی بھی خسارے دے اندر ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے کہ وہ سارا دیوار مزدوری کرے دے جلے شام کو واپس آدھے مزدوری کھینچ کے آگے وہ اپنی محنت کو، مزدوری کو، رقم کو ضائع کر دے، آدمی دا بہت زیادہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ قُلْ اے نبی علیہ السلام تو سے کو دس دو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تو آپ کو دسا تو آدھے کے پیچھے سارے تو زیادہ خسارے کے اندر کون لوگ ہیں؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مدس دو الذین ضل سعیہم، سارے تو زیادہ خسارے کے اندر وہ لوگ ہیں جنہیں دی کوشش کیا تھی گئے، ظاہر تھی گئے، ضل سعیہم جنہیں دی کوشش ناکام تھی گئے، ظاہر تھی گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ دنیا کے اندر وہ ایک گمان کرے دیں کہ ایسا اچھائی دا کام کرے دے پائے، نیکی دا کام کرے دے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں نیک اعمال کر کے انہیں نیکی کو کیا کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ میرے محترم دوستو، نیکی بھی کرو تو نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی دی حفاظت بھی کرو۔ نیکی کرنا ضروری، نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری۔ سارے ان نیک اعمال دا سانو کیا بدلہ مل سی؟ لوگ پوچھتے کہ جی ایسا درود شریف پڑھتے ہیں، ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں نیکی داسا کو کیا بدلہ مل سی، کیا اجر مل سی؟ میرے محترم دوستو، انہیں نیکی دی مثال سمجھنا چاہتے ہو؟ نیکی دی مثال ایک کرنسی دی، کرنسی دی جی میں پاکستان دے اندر ایک نوٹ چلتے ہیں، سکہ چلتے، روپیہ پیسہ چلتے، انہیں نام جی ایسا بہت سارے کم کر گنتے ہیں، ان دی مثال کرنسی دیئے۔ اگر تسا ایک ملک کے دوسرے ملک بننا چاہتے ہو، بارڈر پار کرنا چاہتے ہو، جڑے ملک کی بننا چاہتے ہو تو آپ کو وہ ملک دی کرنسی گرنا ضروری ہے۔ اتھو دی توارے کے کرنسی ہو سی تو تسا جڑا نوکر مان کے جو کوئی تسا تجارت کرنا چاہو، کوئی چیز گرنا چاہو، کوئی چیز دینا چاہو، کہیں کوئی ہی بات کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن اگر توارے کے کرنسی موجود کوئی نہیں تو توارے ہاتھ پالے تو کچھ کوئی نہیں۔ فرمایا اے نیکہ بھی آخرتی کرنسی ہے، نیکہ بھی آخرت دی کیا ہے کرنسی ہے۔ انہیں نیکہ کی وجہ تو آخرت دا کیا کیونے فیصلہ کیونے حساب کتاب واسطے اسی ساری کرنسی ہے، نیکہ دی کرنسی کیا ہوگی کم ہوگی وزن فیسی آمال دا۔ اگر سارے جی
نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ سارے واسطے فائدہ مند، اگر برے اعمال زیادہ تھی گئے برے اعمال کا پڑھنا جو گیا نسا کیا خسارے کے اندر چلے گئے۔ کوشش کرو نیک اعمال بھی کرو تو نیک اعمال ہوتے محافظت بھی کرو، نیک اعمال کو کیا کرو محفوظ بھی رکھو۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر آدمی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھالے، خود بھی نیکی دے راستے دے ہوتے چلے تے اپنی اولاد کو بھی نیکی دے راستے دے ہوتے چلا کے بنے، اے آدمی دی کامیابی دا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم دا علم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم، اے علم الہی ہے۔ اے علم کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ باقی دنیا دے جڑے جتنے بھی ہیں اے صرف ذرائع تک ہیں، اسباب تک ہیں، لیکن کامیابی ناکامی دا دار و مدار انہیں علم دے ہوتے نہیں۔ کامیابی اور ناکامی دا دار و مدار کیا ہے؟ اگر تسا علم الہی حاصل کر گئے تو تسا کامیابی میں، اگر تمہارے کے علم الہی کوئی نہیں، اے جا دل کل بیت الخالق ویران گھر دی طرح جنہیں دل دے اندر قرآن کریم موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، علم الہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے اسا اپنی ہی کتاب دا وارث انہیں لوگے کو بڑھے نے ہیں جن کو اسا خود چھوڑ دے ہیں۔ سبحان اللہ، مدرسے دا طالب علم اوہ طالب علم برسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ سی۔ آج اسا کالج دے اندر سکول دے اندر ہر ایک بچہ پیدا پائے، ہر ایک بن سکتے، لیکن علم الہی حاصل کرنے واسطے والدین کو دعا کرنے کو سی اپنے اولاد واسطے۔ اے اللہ تعالیٰ ماز اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال ساری اولاد کو دین اسلام دی خدمت واسطے قبول کر گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ دی جانب قبولیت آسید بعد ہی کیا لگسن دین اسلام دے ہوتے لگسن۔ جیلے ویلے آدمی دین اسلام دے ہوتے لگے وہ آدمی کامیاب، دی اولاد بھی کامیاب۔ فرمایا کہ جیڑا بچہ دین اسلام واسطے میں راستے دے ہوتے ہوں دے سفر دے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے راستے دے اندر ہے۔ فرمایا کہ وہ بچے واسطے ہوا دے اندر پرندے چڑھے وہ بھی وہ دے واسطے دعا کریں دیں۔ سبحان اللہ، بلے دے اندر چونچاں وہ بھی وہ دے واسطے دعا کریں دیں، اور حتیٰ کہ سمندر دے اندر جڑے مچھنے وہ بھی وہ طالب علم واسطے دعا کریں دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آج اگر کہ دوجے ملک دا وزیر اعظم یا بادشاہ پاکستان دے وچ آوے تو پاکستان دے وزیر اعظم بادشاہ ان دا استقبال کرن، ان دے واسطے سرخ قلین بھی چاہن کہ او وزیر اعظم سرخ قلین دے ہوتے چل کے آوے۔ حافظ قرآن جڑا بچہ قرآن کریم دا علم حاصل کرنے واسطے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بچے دا استقبال کرن۔ سبحان اللہ، وہ استقبال مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے، فرشتے آ کے ای طالب علم دے پیرے دے تلے پر بچھیدن۔ سبحان اللہ، پیرے دے تلے کیا بچھیدن؟ پر بچھیدن۔ اے جی اے علم الہی دا طالب علم ہے، ای دی شان بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ دے اندر جتنے طلباء ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ ایک انہیں طالب علم دے وچوں ایک طالب ہے اوندا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے ابی بن کعب تو سب کو قرآن پاک دی سورہ بینہ دی تلاوت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فرمائش کرنے والے کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دے قلب اطہر دے ہوتے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم نازل فرمائے۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ او فرمائش کرنے پان کہ آئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت ابھی انتخاب کی تلے کہ سورہ بینہ کو سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہیں آتے پائے، معلوم تھی دے اے حکم ربی ہے، میرے رب دا حکم تھا ہے۔ فرمان لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نا کھین کے آکھے کہ بھئی حضرت ابی بن کعب کو آپو کہ قرآن کریم کی سورہ بینہ سناوے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نام جی ہاں
آئے ابی بن کعب اللہ تعالیٰ نے دعا نہ گن کے آکھے کہ ابی بن کعب کو آکھو کہ قرآن کریم دی سورہ بینہ سناوے. سبحان اللہ. خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن سنار دے کیا ہے مشتاق ہیں. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو, کامیاب وہ شخص ہے جڑا اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے کے بنجے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تیسرے بارے کے اندر ارشاد فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت, اللہ تعالیٰ حکمت, دانش مندی, سمجھ بوجھ عطا کرن من یشاء جے کو جانن اپنے بندے دے وچوں. ومن یؤت الحکمت, جڑے آدمی کو حکمت عطا کر دیتی گئی, سمجھ بوجھ عطا کر دیتی گئی, دانش مندی عطا کر دیتی گئی, فقد اوتی خیرا کثیرا, ان کو تو ہے جہانے دی کامیابی عطا کر دیتی گئی. سبحان اللہ. صرف دنیا دی نہیں بلکہ تو ہے جہانے دی کامیابیوں کو مل گئی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں. میرے محترم دوستو, مفسر قرآن جہدے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حکمت تو مراد کیا ہے؟ القرآن, قرآن کریم دی تعلیم, کہ قرآن کریم کے اندر ناسخ آیات کون سے ہیں, منسوخ آیات کون سے ہیں, قرآن کریم کا کیڑا آیات محکم ہیں, کیڑا آیات جی متشابہ ہیں, انہیں دا علم حاصل کرنا اے حکمت کی اصل تفسیر. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب وہ یہ چیز دے دیتی گئی ان کو خیر کثیر دے دیتی گئی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی مختلف اقوال ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکمت تو مراد کیا ہے؟ قراءۃ القرآن والفکرۃ فیہ, کہ قرآن کریم دا پڑھنا اور قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا. جب وہ یہ دو صفات مل گئے ان کو دنیا اور آخرت کی خیر کثیر مل گئی. سبحان اللہ. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جب کچھ ایسی حکمت عطا کرے سی, جب کو حکمت مل گئی ان کو خیر کثیر مل گئی. دوسری آیت بھی میں تمہارے سامنے پڑھی ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اساں اپنی کتاب دا وارث ہمیشہ انہیں لوگوں کو بڑھنے جب وہ اساں منتخب کر گئے ہیں, چن گئے ہیں. مدرسے دا طالب علم کو برسی قرآن کریم دا علم حاصل وہ کرے سی جڑا بن جانب اللہ منتخب ہو سی. یہ وجہ تو میں فرمائے والدین واسطے ضروری ہے تہجد کے اندر کھڑے تھی کہ اللہ دے سامنے دعا کرو, آئے اللہ تعالیٰ ساری اولاد کو بھی سب کو بھی دین اسلام کی خدمت واسطے قبول کریں. دین اسلام کی خدمت واسطے ایسا قبول تھی گئے, ساری اولاد جی قبول تھی گئی, سب کو کیا ہے دنیا جان دی کامیابی مل گئی ہے. میرے محترم دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے میرے بچہ 7 سال نہ تھی بنے ان کو نماز کا حکم کرو, نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ بڑے سو کہ نماز کیویں پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے فرمایا کہ جیرے میرے بچہ بولنا شروع کرے سب تو پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. سب تو پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. لا الہ الا اللہ فرمایا کہ خدا اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے, آخر کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. میرے محترم دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیرے بلے تو سب پہنچو ایسے آدمی کے تو آپ بندے کہ بیچارہ یہ سکرات دے اندر ہے, یہ آخری وقت ہے, ان ٹائم ساتھوں دے نال کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ جنہاں آخری وقت ہے ساتھوں دے نال معاملہ